السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، جس میں اسوہ حسنہ کو معیار بنانے کا خدا نے حکم دیا ہے اور تمام اصحاب نبی نے اس پہ عمل کیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اما عائشہ کے بقول کہ کان خلقہ القرآن، سارا قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اور اسی کو کمال اسوہ حسنہ کہا گیا ہے۔ انسانوں کے ساتھ اس میں اچھی خاصی مہربانی اور ان کی کمی بیشی کو پورا کیا گیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو لیے جاتے ہیں کہ جس میں آپ کی تنقیص ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ہے، اس کے لیے اللہ کا قرآن کہہ چکا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اس کی تشریح میں اما عائشہ فرما چکی ہیں کان خلقہ القرآن، اور یہ اللہ کا قرآن کہہ چکا ہے جو معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جن کاموں سے وہ منع کریں ان سے رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب میلاد کے مقابلے میں اسوہ کا نمونہ سامنے رکھنا ہے، اور وہ نمونہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کے۔ میلاد پاک تو صرف ایک پہلو ہے، اور باقی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہے، اور اس میں 10 سال مدینے کے سارا جہاد ہے، اور مکہ کے سارے 13 سال ابلاغ تبلیغ عقیدے کی ہے، اور وہ جب 13 سال ختم ہوئے تو پھر جہاد کی طرف اور ہجرت کی طرف زندگی ہوئی، اور حضرت عمر فاروق نے آپ کے اس ہجرت کو معیار بنایا اور اسی پہ مسلمانوں کے لیے کیلنڈر قائم کیا، اور اس میں کہ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس پہلو سے اسلام پھیلا اور دین کو فائدہ ہوا وہ صرف ہجرت تھا، اور اسی بنیاد پر ہجری کیلنڈر مسلمانوں کا چلتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت اور اسوہ کیا ہے۔ خیبر سے واپس آتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ رات کے ٹائم بھی مسلسل چلتے رہے، تو ایسے موقع پہ کہ جس وقت تمام اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کا غلبہ ہونے لگ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ابھی صبح ہونے میں کچھ کافی ٹائم ہے، تو تم لوگ تمام آرام کرو، استراحت کرو، سو جاؤ۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے بلال تم نے پہرا دینا ہے، تم نے نہیں سونا، تم چلتے پھرتے رہو، اور جب اذان کا صبح کا ٹائم ہو جائے تو اذان بھی دینا اور ہمیں جگانا، ہم نماز پڑھیں گے۔ تو تمام اصحاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سو گئے، اور حضرت بلال چلتے رہے، کلام پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ پھر ان کے دل میں آیا کہ میں ذرا اس کجاوے کے ساتھ، اونٹوں کے کجاوے تھے وہ اتار کے رکھ دیے جاتے ہیں، ذرا اس کے ساتھ یہ پہلو لگا کے بیٹھتا ہوں، ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں، اور پھر سوتا تو نہیں ہوں۔ وہ ٹیک لگا کہ کیا بیٹھے کہ ان کو بھی نیند کا غلبہ ہو گیا، اور جس وقت کے تیز روشنی، سورج کی اچھی خاصی روشنی، اشراق کے ٹائموں کے بعد تک بھی سورج اوپر چڑھ آیا، اور یوں چاشت کا ٹائم کہیں کہ جس میں تیز تپش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑی، تو آپ پریشان ہو کے اٹھے اور جاگے، اور فرمایا اب یہ جگہ تو اچھی جگہ نہیں ہے، یہاں سے آگے چلو، اور آگے جا کر فرمایا اب وضو کرو، اور پھر 2 سنت بھی پڑھی اور 2 فرض بھی پڑھے، اور بلال اقامت کہی اور نماز فرمائی، اور پھر فرمایا بلال ہم نے تمہاری نگرانی کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ تو انہوں نے آگے سے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس خدا نے آپ کو صلا دیا تھا اسی خدا نے مجھے بھی صلا دیا، اور پھر یہ ہے مشن زندگی کا کہ جس میں عقیدہ یہ بنانا ہے کہ سب انسانوں کے حقوق برابر ہیں، اور تمام انسانوں کے معاملات اور ان کی کمزوریاں اور ان کے مسئلے ایک جیسے ہیں۔ اور پھر جب صحابہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے سستی کی نماز ہماری لیٹ ہو گئی، قضا ہو گئی، آپ فرمایا سونا کوئی سستی نہیں ہے، جب نیند ہو جائے تو اس میں کیا ہے، ہاں جاگتے ہوئے بے پرواہی کرو تو پھر وہ سستی ہے، اور وہ نماز سے بے پرواہی ہے۔ سونے کی حالت ایسی کو مجبوری کی ہو جائے تو جب بھی یاد آئے اس وقت اٹھ کے نماز پڑھ لو۔ تو یہ سیرت کا پیغام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور انہی زندگی کے مشن کو بیان کرنا ہی سیرت کی خدمت ہے، اور اس کے لیے مدینہ ریاست کا قیام
وہ سب سے پہلا مشن ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور کیا کریں۔